ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے۔ اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ مانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ اور میں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہے، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے۔ انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پا میں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سا تیرا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مست۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤ تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا، گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے، کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ مشکات میں، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں۔ وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے۔ اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا؟ میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں۔ ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ دے دے، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا۔ یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک، کرتا دیا۔ فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا۔ محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی، اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے۔ کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔
महमूद कहता फतह हो गई, मैं रात को सोया, हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में मिले और बाबा जी को मैंने देखा तो चेहरे पे जलाल है। मैंने कहा हुजूर आप नाराज हैं? कहने लगे महमूद तूने कोई कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की। ये जुमला आपको ज्यादा समझ आएगा। कहने लगे तू कख मोल नहीं पाया, कोई कीमत नहीं डाली तूने मेरे कुर्ते की, बस एक फतह। तो हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे ये मेरे वजूद से लगा हुआ जुब्बा था, मैं वो शख्स हूं जिसने जिंदगी भर वो काम किया जिसमें अल्लाह रसूल राजी है। अपने आप पे पाबंदियां लगा के रखी हैं, रब ने अपने फजल से बड़ा नवाजा है। फरमाया अगर तू मेरा जुब्बा सामने रख के ये दुआ मांगता ना, ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को ईमान की तौफीक दे दे, अल्लाह ने सबको कलमे की तौफीक दे देगी। तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे और फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत बंदा जिससे प्यार करता है ना, वो बंदा कभी कभी फिर प्यार का फायदा नाजायज भी उठाता है, कभी कभी ये भी नुकसान लोग करते हैं। पहली बात तो ये कि जब प्यार हो जाए तो उसका फायदा जायज भी नहीं उठाना चाहिए। जिसने फायदा उठा लिया तो उसने तो इस्तेमाल किया ना। तो होता है हमारे घरों में कि अगर बच्चा अम्मा के काबू में तो फिर अम्मा जो दिल करता है कराती है, और जो उसको कह देती है फिर वो कहता है ओहो मेरी अम्मा नु आखे, तो वो डंडा उठा लेता है, आओ देखता है ना ताओ देखता है। ये भी इमोशनल करना कर लेते हैं लोग। बेटी को भी पता चल जाए ना अब्बा मेरी बात मानता है, तो वो सारे बच्चे के ना सैर करने जाना है तो अब्बा जी को कौन मनाएगा, तो कहते तुसी चुप कर जाओ, अब्बा जी को मैं बात करूं, उसे पता है मेरे से प्यार करता है। अब बात को समझ लें, ये एक इमोशनल करने का तरीका होता है, लोग कर लेते हैं। और वो बंदा चूंकि प्यार कर रहा होता है तो प्यार करने वाला बहरहाल कहीं ना कहीं फिर काबू आ ही जाता है। वो इस्तेमाल भी हो तो हो जाता है, लेकिन वो बंदा ठीक होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल हो भी रहा है तो प्यार में रहा है ना, प्यार में हो रहा है ना। समझ ले मेरी बात को। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु का ना अपनी माँ से बड़ा प्यार था अपनी वालदा से। तो हजरत साद बिन नबी वकास कलमा पढ़ गए, अम्मा जी ने भूख हड़ताल कर दी। उसे पता था कि मेरा पुत्र मुझसे प्यार बड़ा करता है, मैंने बिल आखिर मनवा लेना। थोड़ी सी आबादी थी, एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था ना उसका सारे शहर को पता चल जाता था। अब कोनों में गलियों में अब बातें भी होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पे बैठी हुई है, बड़ा मसला है। अब प्रेशर बढ़ने लगा। हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं कि वो जो मेरे करीबी लोग थे ना सहाबा, वो भी मुझे कहने लगे यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती। कहते मैं घर जाता तो घर वाले बहन भाई बच्चे बाप सारे कहते यार तेरी माँ मर जाएगी। अब बहुत बड़ा इशू है। हम ये कह देते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी, लेकिन आप जरा बात को समझे ना कि अम्मा भूख हड़ताल पे बैठ जाए, एक इंसान कहाँ खड़ा हो जाएगा। बदनामी अलग है, बहस अलग है, सियाना बंदा मालदार वजादार कबीले वाला। हजरत साद बिन नबी वकास की माँ ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया। अब सारे लोग खड़े और बच्चा वो है जो माँ की बड़ी मानने वाला है। अम्मा के ऊपर लोगों ने पानी शानी डाला, होश आई तो हजरत साद बिन नबी वकास करीब आए, कहने लगे अम्मा एक बात करनी है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई कि पुत्र मानने लगा मेरा। लोग भी खड़े हो गए, मुस्कुराहट भी होने लगी कि लो ना कोई बात होने लगी। या माँ कहती है कलमा छोड़ दे फिर मानूंगी। हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे अम्मा सुन मेरी बात, 3 दिन हो गए, मक्के का कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं जिसमें मेरी तेरी बातें ना हुई, और कबीले का इलाके का कोई शख्स नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की। और लोग जब बातें करने पे आते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। ये भी कहा कि क्या दीन ये सिखाता है कि माँ भूखी मर जाए। ये भी लोगों ने कहा, मैंने हर शय सुनी बर्दाश्त की, अम्मा अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। माँ कहने लगी वो क्या? और साथ कहने लगे पैदा मुझे तूने किया है, 9 माह तेरे पेट में रहा, रोटी तेरे हाथ से खाई है, तुझसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। माँ सुन तेरी कितनी जाने हैं? अम्मा कहने लगी 1। तो हजरत साद फरमाने लगे तेरी 1000 जान भी हो ना तो एक एक करके सारी निकल जाए तो मैं मोहम्मद अरबी का कलमा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। खत्म हो गई बात। ये क्या बात? वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। ये क्या बात है? अम्मा तेरी 1000 जान भी हो, रोटी खानी है तो खा, नहीं खानी तो ना खा। ये लफ्ज कहते हजरत साद बिन नबी वकास रो पड़े।
आंसू आ गए। लफ्ज कह के बाहर निकले, मजमा छट गया। जिसने जो मतलब लेना था लिया, जिसने जो कहना था उसने कहा। हजरत साहब चले गए। शाम को घर आए तो अम्मा रोटी खा रही थी, तो हजरत साहब फरमाते हैं कि मोहल्ले की बीबी ने कहने लगी रोटी क्यों खा रही हो, तो माँ रो पड़ी, कहने लगी पुत्र मेरा है, मैंने पैदा किया है, मेरे पुत्र ने कभी जिद नहीं की, इसके दिल में कुछ है उतर गई है, कोई है, कोई कच्चा पक्का जज्बा होता तो मैं तो 2 आंसू बहाती थी तो मेरा पुत्र लौट आता था, पर किसी रास्ते का मुसाफिर बन गया है, अब कहीं पहुंच गया है और मैं इसका दर्द समझ गई हूं, जहां गया है अब वहां से ये लौट सकता। आप समझे इतना तगड़ा ईमान जिन लोगों का, उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। इनको ना कुरान पाक ने बतौर नमूना बयान किया है। अल्लाह फरमाते ईमान उस तरह का जिस तरह मेरे नबी के सहाबा का। ये मुनाफिकों की बात हो रही है पहले से बारे में। वाइजा कील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाए कि ईमान इस तरह लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा लाए, कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा, तो वो कहते हैं इस तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लाएं, ये तो बेवकूफ है, हर शय नबी पाक पे कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार हो जाओ, मेरे नबी पाक के गुलामों को बेवकूफ कहने वालों तुम बेवकूफ हो। अल्लाह कहता है तुम पागल हो, बेवकूफ हो, अल्लाह उन्हें पागल कहता है। अल्लाह पागल कहता है उन्हें जो नबी पाक के सहाबा को पागल कहता है, अल्लाह उन्हें पागल कहता है। ये मेयारे ईमान है। कुरान ने कहा ईमान उस तरह का जिस तरह का नबी पाक के। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान उस तरह लाओ जिस तरह मेरे नबी पाक के। और आ देख, तू कहता है मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कातें, मेरा जिहाद काम आएगा। सुन, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सहाबा में से तगड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी कि जिसके पीछे मेरे रसूल ने नमाज अदा फरमाई है। इतना बड़ा शख्स, हर जिहाद में सबसे पहले, सबसे अमीर थे, सदकात खैरात बढ़ बढ़ के देते थे, सारी नेकियां हैं। एक बीबी नबी पाक के लिए कमीज बना के लाई। एक हदीसी है, ये बुखारी मुस्लिम है, एक हदीसी है कि चादर बना के लाई, चादर बना के लाई, बड़े अच्छे नार निकाले, दरवाजे रसूल पे आई, हुजूर मेरी कबूल कर ले। नबी पाक ने चादर ओढ़ी। अगरचे उनका नाम शारहीन ने लिखा है, सही हदीस में सिर्फ एक सहाबी के लफ्ज है। शारहीन कहते हैं कि वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। चलो यार कोई और भी थे तो सहाबी तो थे ना, सहाबी से ज्यादा तो नेक अमल हम नहीं ना कर सकते। वो सहाबी थे, ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है आपको चादर। हुजूर बनाने वाले ने तो बड़ी बनाई थी, पर जब आप पे आई है फिर तो नूरुन अला नूर ही हो गई है। हुजूर बड़ी प्यारी, क्या बात है, क्या बात है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मा अजमल का, मा अकमल का। और जो आखिर में बात की वो बड़ी बड़ी मुनफरद है, किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। फिर कहने लगे कोई मिसल न ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, तू चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं। लम जाती नजीर का फी नजरिन मिसले, तू नशुद पैदा जाना इथे जा नहीं बोलन दी। जनाबे अब्दुर्रहमान, हुजूर क्या बात है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, हबीब क्या बात है। हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी, का अब्दुर्रहमान ले लो। दे के हुजूर चले गए। सहाबा गिरद इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी। एक सहाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुर्रहमान यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुर्रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान रो पड़े।
نمازیں بھی ہیں, جہاد بھی ہے, پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے. کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے, میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے, پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں, اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے, جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا, حضور کی چادر میں کفن دینا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں, یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے. مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا, کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا, پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ جاتا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی, پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی, پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو, اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا. میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا, پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا, میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے, پیچھے بھی غریب ہوں گے, دائیں بھی غریب ہوں گے, بائیں بھی غریب ہوں گے. فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے, 500 سال بعد جنت میں جائیں گے. غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا. اس میں منانا چاہیے, میلاد منانا چاہیے. اور میں نے کہا مولوی سن تجھے پوچھتا کوئی نہ, تیرا ذکر کوئی نہ کرتا, لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے, تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے, تو علی کے نام کا کھا رہا ہے, تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے, تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے. تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی, نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈوائس پوچھا, نہ کبھی کسی نے تیری سنت پوچھی. لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں, لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں, پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے, شام بھی میلاد منانا ہے, اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس کس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا ایتے محل چڑھایا سٹائیاں. تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھگی رہتی. اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی, اس نے تو رب کی عزت کی. میرے بھائی اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے. ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی. اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائے, 4 بہنیں, 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کی جو آیا تپے سے, میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا, اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے. میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے, طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, واپس آ گئی, نام بچ سکی, واپس آ گئی, فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا. تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے, وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا, اتنا نواز دیا. اور تجھے تو صبح شام میلاد کرنا چاہیے تھا, تجھے تو صبح شام درود کرنا چاہیے تھا, سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے. یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی. تو بحث کر رہا ہے, تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے, تو اس پر باتیں کر رہا ہے. حضرت عمر سے پوچھنا, حضرت عمر سے, جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے, نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک جنگ میں پیسے آئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو, اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے. بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں, میں بڑا ہوں, وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے, میں جہاد کرتا تھا, یہ آپ نے کیا کیا؟
تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں، یہ نبی پاک۔ اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے راستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں اب میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہا او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں 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 اصلہ نال جے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو۔ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر گئے رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے، وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے۔ تیری قبر میں بھی نبی پاک۔ اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے۔ تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا تو کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں، لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو، لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں، آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں، تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا، اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے، ساری رات محبوب نے۔ کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دردے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھل کے مناؤ۔ رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں، بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے۔ اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، کب تک کا تجھے کیا بتائیں۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا،
اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے، یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں، جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے۔ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت لے جائیں، یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں میں جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ اور میں قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء رسول ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں میری ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا۔ آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں، دے دیں۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے وہ بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ؟ او کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ، نہ بیس میں الجھ آ، طلب کر مانگ۔ مانگا پھر بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یہ جو حضور سے ہم پیار کرتے ہیں نا، اور یہ جو نبی پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، یہ صرف شرعی ضرورت نہیں،
शरी ज़रूरत तो है ही ना, कि हुजूर ने फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं बनोगे जितनी देर तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार ना करो। ये शरी ज़रूरत तो है ही, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत करना ये हमारी अक्ली ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ लोग मानते हैं अपनी मर्जी की चीज़ें। हुजूर ने फरमाया जब तुझे किसी से मोहब्बत होती है तो वो तुझे बहरा भी कर देती है, गूंगा भी कर देती है, अंधा भी कर देती है। ना इंसान महबूब का नुक्स देख सकता है, न सुन सकता है, और ना कभी उसकी जुबान से वो जुमला अदा हो सकता है। जिसको मोहब्बत हो, जिसने बात सुन ली वो भी मोहब्बत में कच्चा है, जिसने बयान कर ली वो तो फेल है ना, बिल्कुल ही वो तो नाकाम हो गए। और जिसने देख ली, ओहो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने भी अभी प्यार नहीं किया। ये वो अल्फाज है हदीस के जो खुद रसूल पाक ने बयान फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत आदमी को अंधा भी कर देती है, बहरा भी कर देती है, गूंगा भी कर देती है। जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान को कोई ऐसी चीज नजर, अबू जाल ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से कहा माज़अल्लाह, मुझे तो आपकी तरह का शख्स कोई नजर ही नहीं आता। यानी उसने कमजोर लफ्जों में कहा। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के सामने खड़े हुए तो कहने लगे महबूब तेरे जैसा हसीन नजर कोई नहीं आता। अब उसके पास चूंकि बूझ था तो अपने लफ्जों में बात कर रहा था, उसकी जो दिल की बात थी वो अल्फाज बन के आ चुकी थी। हजरत सिद्दीक अकबर के दिल में मोहब्बत थी तो वो अपने लफ्जों में बात कर रहे, अपने जुमलों में उसका इजहार कर रहे। याद रखिएगा, उन्होंने उस तरह मोहब्बत की जिस तरह मोहब्बत करने का हक होता, यानी हर चीज ही, माल भी दे दिया, औलाद भी दे दी, सारे बच्चे नबी पाक की गुलामी पे लगा दिए, गुलाम भी सारे हुजूर के पीछे लगा दिए, बस नबी पाक की ड्यूटी करनी है। हजारों दिनार का नुकसान उठाया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर हर चीज को तरजीह दी। बात तो हमने बड़ी दफा सुनी है, पर कभी इसके हुस्न को भी मुलाहिजा फरमाइए ना, कभी जरा मुलाहिजा फरमाइए ना। लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन कहते हैं भाई रस्ते रस्ते की मोहब्बत है, यहाँ मुझे 5000 का नुकसान हो रहा है, यहाँ नहीं मैं मोहब्बत कर सकता। ये नुकसान 5000 का कौन बर्दाश्त करे? मोहब्बत जरूर है, पर अब इतना नुकसान कौन बर्दाश्त करे? जनाब सिद्दीक अकबर का कमाल देखिए कि माल का नहीं, जान का नुकसान बर्दाश्त करने को भी तैयार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं आगे खतरा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। गारे सौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके पहुंचे ना हजरत सिद्दीक अकबर, 5413 फुट ऊंची गार है। जब हुजूर जरा सा चले तो कदमों को तकलीफ हुई तो अर्ज करने लगे हुजूर आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। पब्बा भार कदम नहीं लाउंदा ते सौर पहाड़ ते चढ़े आ जांदा, ओ पे आ जांदा दे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हुजूर को ले गए और जब गारे सौर पे पहुंचे तो कहने लगे हुजूर मुझे अंदर खतरा लगता है, आप ठहरे, पहले मैं जाता हूँ, पहले मैं जाता हूँ। जनाब सिद्दीक अकबर तशरीफ ले गए और देखे ना सालों पुरानी गार पड़ी थी, उसमें बड़ा कुछ था, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर ने पगड़ी फाड़ फाड़ के गार साफ की। फिर जहां सुराख थे ना, खतरा था कि कोई सांप बिच्छू ना निकल आए, वहां छोटे छोटे टुकड़े रख के गार को बंद किया। जब मुकम्मल तसल्ली कर ली तो कहा हुजूर अब आप तशरीफ ले आई। अब जब गार से निकले ना जाने के लिए, इस अंदाज को भी जरा देखें। लोग आज खुश्क दीन के बड़े कायल हैं, कहते हैं बस ठीक है नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, इतनी लंबी बातें। आप मार्फत की बात करते हैं, आप मोहब्बत की बात करते हैं, आप वारफ्तगी की बात करते हैं। कुछ लोगों को तो लफ्ज़ इश्क ही बड़ा बुरा लगता है, वो उस जुमले तक जाना ही पसंद नहीं करते। ओ खुदा के बंदो, ये भी तो अंदाज देखो ना सहाबा का। जब नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वो निकले ना गारे सौर से, तो हुजूर के साथ साथ चल रहे थे, तो कभी नबी पाक के आगे जाते थे, कभी हुजूर के पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तो महबूब को पता है, फिर भी पूछा अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो अर्ज करने लगे हुजूर मुझे शक है कि काफिर ताक में, मैं चाहता हूं अगर आगे से तीर आए तो वो भी मेरे सीने पे लग जाए। फिर मुझे ख्याल आता है हो सकता है पीछे से आ जाए, तो पीछे हटता हूं कि अगर पीछे से कोई नेजा आए तो वो भी मुझे ही लग जाए, कोई दाएं से आए तो वो भी मुझे लग जाए।
کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ رہی طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی روشنی روح تک عطا فرما دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں کی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے۔ فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابو بکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جناب صدیق اکبر گئے، کہتے میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھا ہو، میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شان بے اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف تو حضور کی حد بتا دے نا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، وہ حد بتا، ہم حد تک رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ، جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ یار یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سو نہیں رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے، اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں، تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہے اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری پسند۔ انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ، اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں۔ میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے ایسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی ہے، انہوں نے غلامی کس طرح کا انداز۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے، تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق
جاتے جا رہے تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جانا؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائے، تو میں چلا سب روگاں اندر روگ محمد جس کا نام بچھوڑا۔ کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں، لیکن ان کا دل بے چین، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بھی رو پڑے، بھائی محبت کی تو ٹوٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی۔ یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو، پھر جو بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے راستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے تھوڑی سی، تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھے؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت کی، ہر طریقے سے کی۔ امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے گی۔ حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے۔ جب رات تھی نا بدر کی تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا اسی طرح حضور کو شہید کیا جائے۔ وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، پوری توجہ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا جائے۔ حضور کے لیے وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے، یہاں کون ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق ایک فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے، میں جو ہوں، جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی جرت نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے۔ 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی، 17 نماز۔ اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا۔ آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہونے لگی۔ میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، اگر اتنی سی بات صحیح آپ کو دشواری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور ایک صلح کے لیے گئے، فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے۔ تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 ہی رکعتیں پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ رستہ چھوڑتے رہے،
دوران نماز ہی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا، عین نماز میں، عین نماز۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز، پھر قدم ہٹایا، تیسری دفعہ پھر کہا، پھر قدم اٹھایا۔ جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ کیا خوبصورت انداز ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امام ہی بن جائے، مجھے بتائیے ہامتے کامتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کپی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے، اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا۔ دوستو شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھے، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کرے، اور یہ ذہن بنائے کو کتنا بھی بیمار ہو جب رب شفا دینا چاہے، کوئی کتنا۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائے۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو دیکھو نا وہ آ گیا۔ تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔
تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو خا جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا اب دوڑ جا، میرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی ہر دم، رحمت داد دریا الہی ہر دم وگد ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف۔ رحمت داد دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وقت ہے تیرا۔ رحمت داد دریا الہی ہر دم، ہر دم دم دم، ہر دم وقت ہے تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بڑھ جاتا ہی۔ دم دم، ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کرو شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نہ کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے مل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل سے رات پہ گزرتا ہے، یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو میرے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی۔
تلاش رہی ہے اپنے بچے کو. تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا. حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتا دیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے. جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا. کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا. بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا. مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نہ دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا. وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا. بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھے، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف. یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا، اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی. او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے. تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے. بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی. دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا. صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے. لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے. ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے. صحابی 2 گھنٹوں کے، صحابی 2 گھنٹوں کے، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے. اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے. یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی. یہ تو کرم ہے. دیکھیں نا، ان لفظوں کا اگر حسن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا. لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے
اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم۔ او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما